اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد، اسلامی قوانین سے فرد کی زندگی کے اندر خدا ترسی پیدا ہوتی ہے، سماج سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سماج کے لیے کچھ کر گزرے۔ اس کے اثرات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان پہ عمل کیا جائے اور بھرپور عمل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، آج کے اس بزم کے مقرر ہیں محترم مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ۔ مولانا محترم کی شخصیت ممبئی والوں کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم ہندوستان کے مشہور ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہوئی۔ اس کے بعد عالم اسلام کی نہایت قدیم اور مشہور درسگاہ ازہر یونیورسٹی یا جامعہ ازہر، اس سے آپ نے قسم الدعوہ میں ایم.اے کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا قیام اسی ممبئی شہر کے بھیونڈی علاقے میں ہے، جہاں آپ الہلال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں، اور آپ درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ اور دعوت اور تفہیم کے میدان میں ایک میدان رجل سمجھے جاتے ہیں۔ حضرات، میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع اسلامی شریعت کے اثرات انسانی معاشرے پر خطاب فرمائیں۔ مولانا محترم کا موضوع ہے اسلامی شریعت کے اثرات انسانی معاشرے پر۔ مولانا محترم کو بصد احترام میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا۔ معزز ناظرین، سامعین کرام، خواتین حضرات، ابھی آپ کے علم میں بات آئی کہ میری گفتگو کا موضوع ہوگا اسلامی شریعت کے اثرات انسانی معاشرے کے اوپر۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو سننے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں، مسجد کی چٹائیوں پہ اور مسجد کے گرے میں لے جانے والے ہیں، اور وجہ بہت صاف ہے۔ جو لفظ جس معاشرے کا فرد بولتا ہے اس کی تعبیر اسی کی معاشرتی زندگی میں کی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامی نظام فکر کا وہ ممتاز اور محترم بشان لفظ ہے جس کے اوپر انسانی دنیا کے قوانین کی نگاہ ٹھہری ہوئی ہے، چاہے وہ تسلیم کریں چاہے وہ تسلیم نہ کریں۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا، اور سوال بڑا سادہ سا ہے لیکن مجھے جواب چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے
کہ اگر آپ میں سے کوئی قانون شکنی کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اگر آپ جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں خود جواب دے رہا ہوں، اسے سزا ملے گی۔ یہ ہوا الف۔ اور اسی سوال کا بے یہ ہے کہ اگر وہ قانون کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ قانون توڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اور قانون پہ عمل کرنے والا اسے تو عمل کرنا ہی ہے، وہ مسئلہ قابل بحث نہیں ہے۔ میں نے یہ سوال اٹھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی شریعت میں اور دنیا کے نافذ کردہ قوانین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اگر سزا ملتی ہے تو نیک عمل کے اوپر اجر بھی ملتا ہے، قانون کی پاسداری پہ اجر ملتا ہے، اور دنیا کے سارے بنائے ہوئے قوانین اس خصوصیت سے خالی اور عاری ہیں۔ آپ نے آج تک یہ نہ سنا ہوگا کہ ٹریفک کے قانون پر عمل کرنے والا انعام کا مستحق ہوا ہو۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ حکومت نے کسی ایسے فرد کو انعام سے نوازا ہو جس نے کبھی چوری نہیں کی ہو۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر شریعت اسلامیہ پہ غور کیا جائے تو ہر وہ حکم جو شریعت نے دیا ہے اس پہ عمل کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، اور اس سے گناہ بھی دور ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے قوانین منفی رخ رکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ مثبت رخ رکھتی ہے۔ شریعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اس میں اس بات ہے، یہ نگیٹو نہیں ہے، پازیٹو رجحانات کی حامل شریعت ہے۔ دنیا کے قوانین نگیٹو ہیں، منفی اثرات دیتے ہیں۔ جن معنوں میں قانون بولتے ہیں، قانون کیا ہے؟ ایک بات سمجھا دوں آپ کو، ہماری شریعت میں لفظ قانون آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، کہیں لفظ قانون نہیں ہے۔ آپ حدیث کا ذخیرہ کھنگال ڈالیے، شراح حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، متن حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس میں لفظ قانون آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قانون میں جو کمزوریاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھ سے اس مجمع میں کوئی پوچھے کہ مولانا سود کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، تو میں جواب دوں گا قانوناً جائز ہے، شرعاً حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے اس جواب سے قانون اور شریعت کا فرق آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہوگا۔ دنیا کے قوانین کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز اور غلط قرار دے کر کے ایک طرف کر دیا تھا، دنیا نے ان کو جمع کر کر کے انہیں قانونی شکل دے دی ہے۔ دنیا کے قوانین انسان اپنے تجربے، اپنی مصلحتوں اور اپنی خواہش کے مطابق بناتا ہے۔ شرعی قوانین اس ذات وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے ہیں جو انسانوں کے مفادات پہ نگاہ رکھتا ہے، لیکن کسی خاص طبقے کی مصلحت اسے مقصود نہیں ہوتی۔ وہ سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے قوانین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو نہیں ملے ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کو کتابیں ملی، ان کے ذریعے قوانین ملے۔ انجیل کے بارے میں کہا گیا کہ فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزِلَ فِيهِ، اہل انجیل، عیسائی،
اپنے معاملات طے کریں، اپنے فیصلے کریں انجیل کی روشنی میں۔ اہل تورات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تورات کو پڑھ کر کے اپنے فیصلے کریں، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہودی علماء نے لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور ان سے پوچھو، ان سے رائے لو، قرآن نے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ کس طرح سے اور کیسے وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے جھگڑوں کو فیصل کرانے کے لیے؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ جماعت فاسقین میں شامل ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے منزل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالمین کی جماعت میں شریک ہے۔ کہیں کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، معلوم یہ ہوا کہ فاسقین، ظالمین، کافرین تینوں کا قصور یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دے رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اس نے دنیا کو مکمل قانون دیا۔ ایسی مثال تاریخ کے کسی دین میں نہیں ملتی۔ ادیان عالم کی تاریخ خالی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تم نے انجیل کا ذکر کیا، ابھی تم نے تورات کا ذکر کیا جس میں قوانین موجود ہیں۔ میں آپ کی بات کی تردید نہیں کروں گا، لیکن بتانا چاہوں گا کہ مفصل قوانین، واضح قوانین اور زمانے کے ساتھ چلنے والے قوانین قرآن کے حوالے سے دنیا کو ملے ہیں، اور یہ بات جان لینی چاہیے۔ دوسرے وہ سماوی ادیان، دیکھیے میں جب کہتا ہوں سماوی ادیان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو وحی الہی کا اعتراف کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وحی الہی کی بنیاد پر وہ قائم ہیں، وہی ان کی اساس ہے۔ دنیا میں مذاہب بہت سے ہیں جو وحی کو نہیں مانتے، انہیں ادیان عالیہ کہا جاتا ہے۔ یورپ نے تقسیم یوں کی ہے سیمیٹک ریلیجنز اور آریائی مذاہب۔ آریائی مذاہب میں تمام مذاہب ہیں جو غیر سامی قوموں کے ذریعے آئے ہیں، اور سامی مذاہب میں 3 مذہب ہیں: یہود، نصارہ، مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا ان کو وقتی طور پہ بھیجا، ابدی اور دائمی تعلیم لے کے نہیں بھیجا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابدی اور دائمی تعلیم لے کر بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم صبح قیامت تک دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ کی ذات ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا کتاب ہدایت کے نام پر، کتاب قانون کے نام پر نہیں۔ ہم پوری طاقت سے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل قانون رکھتا ہے، مکمل دستور رکھتا ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو کی ہدایت ہے اور ہر پہلو کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس کے باوجود اسے قانون نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ ہدایت کے اندر مخاطبین کے لیے نرمی اور ہمدردی ہوتی ہے، ان کا خیر مقصود ہوتا ہے۔ اپنی بات ڈنڈے کے سہارے منوائی نہیں جا سکتی، طاقت کے ذریعے کسی کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس اور فورس کے ذریعے سڑکوں پر امن قائم ہو سکتا ہے، لیکن گھروں میں، گلی کوچوں میں اور اس سے بڑھ کر دل کی دنیا میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب اطمینان قلب اسی وقت حاصل ہوگا جب کوئی اس دین کو قبول کرے گا، جب نظریات کو قبول کرے گا۔ اور جن لوگوں نے قبول کیا ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں آئیں جو ناقابل یقین ہیں لیکن ناقابل بیان نہیں ہیں۔ وہی ہمارا تاریخی
ملی فکری سرمایہ ہے جو ہمیں دنیا کے ہر خطے میں مضبوطی عطا کرتا ہے اور طاقت عطا کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں دین دیا، وَنَقِيمُ الدین، دین قائم کرو۔ آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے۔ قبر میں سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ آپ کہیں گے اسلام ہے۔ آپ پہلی سورہ جب پڑھتے ہیں نماز میں تو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ انگریزی میں لوگ کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن کا مالک۔ حضرت یوسف کے واقعے میں آیا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ۔ یہاں لفظ دین قانون کے معنی میں ہے کہ یوسف کو وہاں کے مروجہ قانون کے مطابق یہ حق نہیں حاصل تھا کسی غیر ملکی کو اپنے یہاں ٹھہرا لیں، اسی لیے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہیں ایک تدبیر کا سہارا لینا پڑا۔ قرآن پاک کی وہ آیت جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آخری آیت ہے، حالانکہ وہ آخری آیت نہیں ہے، تو اس لیے آخری کہی جاتی ہے کہ جن آیات میں احکام ہیں ان کی آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین، تمہارا قانون مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر، قانون کے طور پر۔ اسلام تمہارا قانون ہے، قانون حیات ہے، قانون زندگی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام نے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے۔ کتاب قانون کا مطلب یہ ہوتا کہ کتاب قانون کی چوب خشک ہے، یہ سوکھی لکڑی ہے جس میں نمو کے آثار نہیں ہیں، یہ پتھر کی چٹان ہے جو کسی چیز کی قبولیت سے انکار کرتی ہے۔ لیکن جب کتاب ہدایت کہا جاتا ہے، اسلام ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے اپنے اندر بڑی گنجائش رکھتے ہیں، سامنے والے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور بتا دوں خیر خواہی کیا ہے؟ یہ لفظ جتنا آسان ہے بولنے میں اتنا ہی مشکل ہے برتنے میں، اور یہ خصوصیت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے کہ وہ اپنے اندر خیر خواہی رکھتے ہیں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہم اور آپ ہیں جس سے خفا ہوتے ہیں، اس سے تو ہوتی ہی ہیں، اس کے اعزاء و قاری سے بھی خفا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے بچوں کی بات آتی ہے تو چھوڑو، یہ فلاں کا بیٹا ہے، سانپ کا بیٹا سپولا ہوتا ہے۔ لیکن نبی جب اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو حضرت حمزہ کے قاتل ابو سفیان کو پناہ دے دیتا ہے۔ حمزہ کا جگر چبانے والی خاتون ہند کو معاف کر دیتا ہے، حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیتا ہے، اپنے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام کی آغوش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی ہوتا ہے جو خیر خواہی کرتا ہے۔ اسی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا اپنی صحاب سے، ایک جملہ یہ بھی تھا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلم کے لیے ہمیں خیر خواہی کرنی ہے۔ اسلام کے سارے قوانین خیر خواہی کے جذبے پر مبنی ہیں، کوئی قانون خیر خواہی کے جذبے سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور کہا جاتا ہے، بڑے زور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایسی سزائیں ہیں جو وحشی دور کی یاد دلا دیتی ہیں۔ یہ تو ہم بعد میں طے کریں گے کہ وہ کس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ آج کا متمدن شہری
تعلیم یافتہ شہری کیا کچھ کر رہا ہے؟ کوئی کہنے کی بات ہے؟ بیٹی کی سزا باپ کو دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عین قانون کے مطابق ہے. ایک فرد کی سزا پوری امت کو دی جا رہی ہے. تمہارے ویزے پہ آئے ہوئے شخص کو تم مجرم بنا کر کے دنیا میں پھیلے ہوئی ساری مسلم برادری کو متہم کر رہے ہو اور تم نام لیتے ہو تہذیب کا. یہ تہذیب کیا ہے؟ یہ تم کہاں سے لائے ہو تہذیب؟ یہ تمہارے گھر کی تہذیب ہے. تم نے کبھی تہذیب کے پلیٹ فارم پہ تہذیبوں کا موازنہ نہیں کیا ہے. تہذیب کی شرط اول ہے کہ انسان میں متانت پیدا ہو، انسان میں شرافت پیدا ہو، انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، مکمل کنٹرول. یہ وہ کنٹرول ہے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی فیض صحبت سے حاصل ہوا تھا. اور جہاں صحابی حد اعتدال سے باہر نکلا ہے نبی نے برداشت نہیں کیا. ایک جنگ میں آپ جانتے ہیں جنگ کے قوانین عام قوانین سے الگ ہوتے ہیں. جنگ کا قانون یہی ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو بخشو مت. ایک شخص سامنے آ گیا، اسامہ نے اپنا خنجر اس کی چھاتی میں گھونپنا چاہا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسامہ کا خنجر اس کی چھاتی میں اتر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو ایک لمحہ دو لمحہ نہیں، ایک دن دو دن مدتوں کہتے رہے اسامہ تم نے یہ کیا کر دیا، اسامہ تم نے یہ کیا کر دیا. تو کہا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تم کو علم تھا وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ انسان سے ہمدردی، انسان سے محبت، انسان کا احترام، اپنے وعدے کا لحاظ، وعدے کا پاس. جنگی قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں ان جگہوں پہ جا کر کے جہاں جنگی قیدی رکھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں زندگی برتنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں، جو دستور سکھائے گئے ہیں، وہ قوانین کی بنیاد پر نہیں ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر ہے. اسے آپ یاد کر لیجیے.